جوش وحشت نے کیا بادیا پیمان مجھ کو. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریخ راتوں کو سویرا کر دیا. بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گناہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن کے موقع پر جیمز ٹی وی کی جانب سے کم سن مقررین کے لیے منعقدہ کل سن مقابلہ تقریر میں میں مقدس ارائیں بحیثیت میزبان حاضر خدمت ہوں. ناظرین، اس منفرد مقابلے میں 7 سے 12 سال کے 10 کم سن مقررین ذکر اونچا ہے تیرا مرتبہ بالا تیرا کے موضوع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں تقریر کی صورت میں پیش کریں گے، جن کو آج کے مقابلے کے منصفین مواد، تلفظ، ادائی، لہجہ اور مجموعی تاثر کے پیمانوں پر پرکھتے ہوئے 2 بہترین مقررین کا انتخاب کریں گے. مقابلے کے پہلے منصف شعلہ بیان مقرر حماد راجپوت ہیں. آپ نے نہ صرف جیمز ٹی وی کی جانب سے ہونے والے وقار آزادی 2022 میں مقرر حیدرآباد کا ٹائٹل حاصل کیا، بلکہ آل پاکستان تقریر مقابلوں میں حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے کامیاب ہوئے. مقابلے کی دوسری منصفہ محترمہ عائشہ لشاری ہیں، جو کہ فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. مقابلے کے تیسرے منصف نوجوان مقرر محمد حاشر، جو حیدرآباد کی ایک توانا آواز جو الفاظ کے انتخاب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. میں تمام منصفین مقابلہ کو کل سن مقابلہ تقریر ثنائے خواجہ کونین 2022 میں خوش آمدید کہتی ہوں. مقابلے کے آغاز سے پہلے میں تمام شرکائے مقابلہ کو مقابلے کے اصول بتا دوں. پہلا، تقریر کا دورانیہ 2 سے 3 منٹ کا ہے. نمبر 2، زیادہ وقت لینے کی صورت میں منصفین حاصل کردہ نمبروں میں سے نمبر کاٹ سکتے ہیں. تیسرا، منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا. مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں پہلی شریک مقابلہ سیدہ زینب کو دعوت تقریر دیتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی شان محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے یوں تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں افضل نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ نے حسن یوسف، صبر ایوب، تخت سلیمان اور کلام موسیٰ کے مشہور قصے تو سنے ہوں گے، تو آپ سوچیے کہ ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جن کو خدا خود قرآن پاک میں رات کی قسم دے کر بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں خدا خود کہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ورفانہ لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا مرتبہ بالا تیرا. جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور مرتبہ کبھی ختم نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرما دیا. قرآن پاک میں کہیں یاسین، طٰہٰ،
मुजम्मिल मुदस्सिर कहीं शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलाम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम पुकार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। जनाब सदर इस कायनात में हुजूर सरवर कायनात ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बेमिसाल आफ्ताब है जो गारे हिरा से तुलू हुआ और सारी कायनात पर छा गया, जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। अगर आपकी अजीमुशान शख्सियत की अजमत के पहलुओं पर गुफ्तगू करें तो हमारे लिए बात नामुमकिन नहीं। हम बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के बाद काबिल एहतराम हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बात अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते बुलंद नबी हो ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद हो ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं मानती हूँ सबको मगर मुस्तफ़ा के बाद। बहुत खूब सैयदा ज़ैनब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तकरीर की। किस कदर है शानो अज़मत सरवरे कौनैन की, खुद खुदा करता है मिदहद सरवरे कौनैन की। इन अशार के साथ मैं मुकाबले के दूसरे शरीक मुकशफ खिलजी को दावत तकरीर देती हूँ। मुझको मिल गए अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मुकशफ है और मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है ज़िक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा बाला तेरा। मैं अपनी तकरीर की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। बातें सुनता कभी पूछता मानी उनके, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता। प्यारे दोस्तों, जैसा कि रबीउल अव्वल के महीने की आमद है, हर तरफ मिलाद मुस्तफ़ा का शोर है। वो मुस्तफ़ा जिनके आने से कुफर के अंधेरे ख़त्म हुए और इस्लाम का बोलबाला हुआ। वो मुस्तफ़ा जो ज़मीन और आसमान के मुस्तफ़ा हैं। वो मुस्तफ़ा जो ज़मीन और आसमान के मुस्तफ़ा हैं। वो मुस्तफ़ा जो पूरी कायनात के मुस्तफ़ा हैं। वो मुस्तफ़ा जो चाँद और सूरज के मुस्तफ़ा हैं। वो मुस्तफ़ा जो परिंदों के मुस्तफ़ा हैं। वो मुस्तफ़ा जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने खुद कुरान में बयान करी। वमा अरसलनाका इला रहमतिल लिल आलमीन। शुक्रिया। और अब नाजरीन, अगले शरीक मुकाबला जवीरिया शेख को दावत तकरीर दूंगी। मुझको जोश वहशत नसीब चमके हैं फरिश्तों के, नसीब चमके हैं फरिश्तों के। अर्श के चांद आ रहे हैं, अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन। वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं निसार तेरी चहल पहल पर। हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के इस जहां में तो सभी खुशियां मना रहे हैं। सिद्र अली वक्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पे लब्बे खुशाई करने का मौका मिला है, वो है ज़िक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा बाला है तेरा। ज़िक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा बाला है तेरा। सिद्र अली वक्कार, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर था, मुनाफिकत थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अमीर आदमी अपनी बेटी को पैदा होते ही दरगोर कर देता था। गरीब आदमी की बेटी को ज़िंदा रखा जाता था, वो इसलिए ताकि वो जवान होकर अमर की हवस को पूरा करे,
طاقتور کمزور پر حاوی تھا۔ صدر علی وقار اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے۔ فلک کی نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب عید منا حضور آ گئے ہیں، سب عید منا حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، سب عید منا حضور آ گئے ہیں۔ جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن بیٹی کے لیے عزت و ناموز لے کر تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر جگہ جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار آپ کے احترام میں سرخم ہو گئے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی، جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، خواہش کیوں نہ ہوتی۔ روز محشر میں وہی تو شفاعت فرمائیں گے، روز محشر میں وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، روز محشر میں وہی تو گناہ گاروں کو بخشوائیں گے۔ شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، صادق ہیں وہ امی ہیں، رحمت ہے نام ان کا، رحمت ہے وہ سراپا، ہے فیض عام ان کا، اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا۔ اور اب میں اگلے شریک مقابلہ محمد علی عالم کو محبوب رب العالمین کی شان میں اظہار خیال کرنے کی دعوت دوں گی۔ کی نہیں حد لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز محور ہے۔ یہ اور اعتقاد کا منبع ہے کہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ورا الورا ہیں، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، کیونکہ ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا۔ جناب صدر، آج کل کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطقہ دور ہے، منٹ کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ضیاء علی وقار آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہمانگیں نہ تھیں، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لخت جگر، مکہ کا عزم آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، لیکن اسی نے اپنے نالین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے محمد علی عالم، اور اب میں مقابلے کی اگلی شریک ماریہ بطول کو دعوت تقریر دیتی ہوں۔ مانا میں نے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں۔ جناب اعلیٰ، نبوت کا 10واں سال ہے۔ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ علیہ السلام کے وصال کا خوف کی فکر میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ یکدم طائف والوں کی روانیت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، طائف کو ان دو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ آپ کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، آپ کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، آپ کے چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، آپ کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا۔ صدر علی وقار یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ جن کی تعریف میں خود اللہ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا کہنے اس ہستی کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اور اس رحمت للعالمین کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی، ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا۔ صدر علی وقار، میں صدقے جاؤں گا جس نے اپنی امت کو پیغام استقامت پہنچاتے ہوئے فرمایا کہ یا رب، اس سے پہلے میری امت روز قیامت مجھے یہ طعنہ دے کہ آپ کی اولاد تو موجوں میں پلی اور ہماری اولاد فاقوں میں مرتی رہی، لہٰذا میری امت سے پہلے میری بھوکی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی، میرے پیاسے نواسے کو نیزے پہ چڑھایا جائے گا کہ شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں، جام پیاسوں کی بھیڑ سر کوثر لگی ہے، ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب ماریہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، اور اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں اگلی شریک مقابلہ میرب فاطمہ۔ میں نے مانا کہ گناہوں کی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ جناب صدر اور میرے ہم مقدم ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج مجھے شان مصطفیٰ پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ جناب صدر، میرے نبی کے ذکر کی بلندی اور شان تو خود باری تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے نبی کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا اور اس کے بغیر نہ ہی میری نماز مکمل ہوگی اور نہ ہی میرا ایمان۔ اور جناب صدر، میرے نبی کی شان کے تو کیا ہی کہنے تھے کہ قرآن جیسی عظمت والی کتاب کہ جس کا مصنف خود باری تعالیٰ ہیں، میرے نبی پر اتاری جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر، اقبال نے یہ شعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ میری ہی زبان کا سبق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدائے کاملہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری تدبیر اور تمہاری تقدیر پر غالب آ جائے گی۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی، اس بات سے کروں گی کہ ہمارے رب تک جانے کا راستہ ہمارے نبی کی اطاعت سے ہو کر جاتا ہے، وہی راستہ ہے جنت کا، کامیابیوں کا۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے نبی پر جس کا ذکر اور شان اللہ تعالیٰ پاک قیامت تک بلند کر دیا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور اب ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اگلے کم سن مقرر معتاف امجد۔ دو گے نکالا مجھ کو
اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب فخر عرب و عجم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 14 صدیوں قبل اس زمین پر آپ جلوہ گر ہوئے۔ اگر آپ جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا۔ اگر آپ درمیان سے ہٹ جائیں تو پوری کائنات کا وجود مٹ جائے، کیونکہ ذکر ہے تیرا اونچا، شان ہے تیری بالا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کتابیں دینے کے لیے پہاڑوں پر بلایا، لیکن میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس خود قرآن بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جہاں جہاں جائیں گے قرآن وہاں وہاں آئے گا۔ آپ مکہ میں قرآن وہاں، آپ ختیجہ کے گھر میں قرآن وہاں، آپ غار حرا میں قرآن وہاں۔ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں، آپ کی سواری براق ہے، آپ کا سفر معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا جس میں محمد کو ڈالا تھا، حسین و جمیل کا منہ موڑ دیا، محمد بنا کر قلم توڑ دیا۔ پیر مہر علی شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا خوب فرمایا ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جا لڑیاں۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سرور دین و دنیا پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے آقا پہ لاکھوں سلام، جن کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، ایسے آقائے یکتا پہ لاکھوں سلام۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت تقریر دوں گی اگلی شریک مقابلہ کو، جن کا نام ہے منشا زاہد۔ مجھ کو کنویں طیبہ توصیف کر رہی ہوں رسول انعام کی، تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی۔ صدر علی وقار، آج جس خوبصورت موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا۔ ہاں صدر علی وقار، یہاں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور مرتبے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس دو جہاں کے والی کے مرتبے کی بات کروں تو خدا نے اپنے نور سے تخلیق کر کے خود اپنے حبیب کے ذکر اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ دوسری طرف نظر ڈالوں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رب کریم نے قیامت تک اپنے حبیب کے ذکر اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ذکر اونچا ہے تیرا، مرتبہ بالا ہے تیرا۔ ذکر رسول ہماری جان ہے، ذکر رسول حکم قرآن ہے، ذکر رسول نور ہے، سبحان ہے۔ اور جس ذکر مبارک کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ورفعنا لک ذکرک، یعنی اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جس ہستی کا ذکر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، جس ہستی کا ذکر رب خود بلند کرتا ہے، جس ہستی کی تعریف خود رب عظیم کرتا ہے، اور جس ہستی پر درود ہمہ وقت اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، غرض ہر جگہ حضور کے ذکر کو عام کر کے حضور کے مرتبے کو بلند کر دیا، قیامت تک بلند کر دیا۔ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن آقا کا ذکر اور مرتبہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق کے جہاں نے۔ ہم آج ہیں اور کل نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ شکریہ۔ شاباش منشا، بہت خوب۔ ناظرین، اب مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اب میں دعوت دوں گی ہمارے اگلے کم سن مقرر سید سالار علی کو کہ وہ آئیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر کریں۔ کنویں طیبہ
तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मुसलिक व रफ़ाना लगा जिक्र। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल का मौका मिला है वो है ज़िक्र ऊंचा है तेरा, मर्तबा बाला है तेरा। बेशक ऐसा ही है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्र, और हमने तुम्हारे खातिर तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आपका ज़िक्र बुलंद कर देंगे या बुलंद कर दिया जाएगा, बल्कि फरमाया कर दिया है। ये इस बात की दलील है जनाब सदर, हुजूर पर नूर ज़िक्र अफजल से है और अब तक रहेगा। मेरी तकरीर का दूसरा जुमला भी बरहक मर्तबा बाला है मेरे नबी का। अल्लाह ताला खुद रब्बुल आलमीन है और उसका महबूब रहमत लिल आलमीन है, लिहाजा जितने भी आलमीन अल्लाह ने पैदा किए वो उन सब का रब और हुजूर इन जानों के रसूल हैं। यूँ मेरे नबी का मर्तबा बाला है। जनाबे वाला, आपकी हकीकत, ज़िक्र और मर्तबे की बुलंदी को समझना अक्ल व फ़हम से बाला तर है। ज़िक्र मुस्तफ़ा हमारे और आपके इल्म से भी बुलंद व बाला हैं, हमारी किताबों और मुताल्लों से भी बुलंद। अल्लाह ताला ने नबी पाक के ज़िक्र को कुछ इस तरह बुलंद किया है कि अपने ज़िक्र के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा को भी फ़र्ज़ कर दिया है, जो कि हमारी 5 वक्त की अज़ानों से भी जाहिर, जो कि हमारी 5 वक्त की नमाज़ों से भी जाहिर, जो दिन के 24 घंटों कोने कोने में गूंजती है। लाखों मोज़िन बेवक्त अल्लाह ताला की किबरियाई के साथ आपके बुलंद मर्तबे और शान की गवाही दे रहे होते हैं, और यही सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सालार। नाज़रीन, ये थे सैयद सालार अली जो मौज़ूए तकरीर ज़िक्र ऊंचा है तेरा, मर्तबा बाला तेरा पर इज़हार ख़याल कर रहे थे। और अब कुल सिंध मुकाबला तकरीर 2022 की आखिरी मुकर्ररा अनूशा कामरान को दावत तकरीर दूंगी। की जिद है ना से नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस ख्वाब से हो जाए दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ख्वाब से हो जाए दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे इश्क कभी हमको भी वो नींद सुला दे। जनाब, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है ज़िक्र ऊंचा है तेरा, मर्तबा बाला है। जनाब, कायनात खटाडूब तारीखियों में डूबी हुई थी, जब लोग तशद्दुद की ज़ालाबारियाँ, मसरूफ़ तबाही, दरिंदगी की फ़िज़ा में हक़ परस्ती, परहेज़गारी नाबैद हो चुकी थी। ताहिद नज़र कश्तिगाने सिदम, उम्रा की गरमाए नसीबी का मातम हो रहा था। शराब, शबाब, कबाब अहले अरब की रगों में मसरात कर चुका था। कोया कुफ्र ज़लालत का ठाटे मारता हुआ समंदर कि जिसमें इंसानियत की कश्ती हज को लिखा रही थी कि उसे आदम खुदा बंदी को जोश आया, और 12 रबी अव्वल की सुबह वो सूरज तुलू हुआ। मक्का शब में तारीख़ियाँ रफ्ता रफ्ता ताबूर होती गई। रसूल हाशमी ने कदो मंजर को कुफ्र शिर्क के कदो काशार से मबराउ मंजरा करके तौहीद और रिसालत का कहवारा बना दिया। शान तेरी क्या कहूँ मैं, ये मुस्तफ़ा है आपकी आमद जहाँ में एक एहसान न कर सकी। जनाब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत थी जिससे हज़रत उमर फारूक आज़म बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सखावत थी जिससे हज़रत उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जमाले हस्ती हयात इसकी, कमाले खल्दक सात इसकी, बशीर नहीं अज़मत बशीर है। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। वो शरअ अहकाम हक़ ताला, वो खुद ही कानून, खुद ही हवाला, वो खुद ही कुरान, वो खुद ही कारी, वो आप महताब, वो आप हाला, वो अक्स भी, वो आईना भी, वो ख़त भी, नख्त भी, दायरा भी, वो खुद नज़ारा, खुद नज़र है। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। वो आदम, मूसा और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद हौसला, वो ज़हद ईसा से कोसों आगे, वो सबकी मंजिल, वो सबका ज़्यादा, वो सबकी मंजिल, वो सबका ज़्यादा। हर एक पैगंबर नहा है इसमें, हजूम पैगंबर इस्लाम है इसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। जनाब, दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूँ, मगर कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है।
کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی. آپ کی توجہوں کے لیے بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. بے شک ناظرین, ہم اپنے الفاظ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, ان کے رتبے, ان کی سیرت اور ان کے عہدے کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ہمارے کم سن مقررین نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور اب ناظرین, میں چاہوں گی کہ ہمارے تمام منصفین آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں. دیا پیمان مجھ کو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بےحد مبارکباد پیش کروں گا جیمز ٹی وی کو کہ ایک کامیاب ایونٹ کرانے پر. اور ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اس عمر میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جتنا بڑا پلیٹ فارم اور جتنی مطلب ان کو واچ وغیرہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, کہ ہمارے ٹائم پہ تمام فیسلٹیز ہمیں مہیا نہیں تھی, تو جب انہیں ابھی سے اتنا بڑا پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ بہت ترقی کریں گے. اور بہت اچھا کمپٹیشن سننے کو ملا. بڑی خوشی ہوئی کہ ان چھوٹے مقررین کو دیکھ کر کہ حیدرآباد کا جو آنے والا فیوچر ہے اور سندھ کا آنے والا فیوچر ہے ایک تازہ اور اچھے جوشیلے مقررین سے بھرا ہوا ہے, اور مقررین کی کمی نہیں ہوگی. اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور آہستہ آہستہ ابھی سے انہوں نے اسٹارٹ اپ لے لیا تو بہت اچھی بات ہے جب اس کو ایک کنٹینیو رکھیں گے. اور کہتے ہیں کہ ہار جیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہار جیت ایک عارضی حوالہ ہے, ہمیں تو اپنے ہونے کا اعلان کرنا ہے. تو اسی تگ و دو کو جاری رکھیں, انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی. اور ہار جیت ہر چیز کے اندر ہوتی ہے. ایک چیز جو نا مجھے تمام مقررین کے اندر آج دکھی, کہ ظاہر سی بات ہے ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ بنیادی جو تمام کے اندر کامن تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے آغاز لینا یا پھر سلام وغیرہ کرنا, یہ تمام چیزیں ایسا فیل آتی ہے کہ جیسے ٹائم ڈیوریشن کو کور کرنے کے لیے تو ڈائریکٹ اپنے مواد سے سٹارٹ لیا کریں تو وہ بیٹر رہے گا. باقی ماشاءاللہ تمام پارٹیسپینٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا اپنے اپنے منفرد انداز کے اندر, اپنے لب و لہجے کے اندر, جس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. کوئی کاپی اسٹائل وغیرہ نہیں تھا, ایک منفرد اور ایک نئے انداز کی تقاریر آج ہمیں سننے کو ملی ان ننھے مقررین کی جانب سے, جس کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی. ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیسپینٹس مبارکباد کے مستحق ہیں اور جیمز ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں بہت خوش قسمت فیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو آج کہ آج میں یہاں موجود رہی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں. مجھے لگا تھا کہ شاید کمپیوٹر لینگویج نے ہمارے بچوں کا انداز بیاں, ان کا لہجہ خراب کر دیا ہوگا, لیکن آج ان بچوں کو سن کر مجھے بےحد خوشی ہوئی اور ایک امید مجھ میں جاگی ہے کہ ان سے میں سیکھوں گی. کیونکہ آج کچھ ایسے بچے تھے جن کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ کاش یہ مجھے اردو پڑھائیں تو میرا لہجہ اور بہتر ہو جائے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج جتنے بھی لوگ یہاں آئے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور اپنا حصہ دیا, تو ان سب نے بہت اچھا کیا. بچے بہت پیارے تھے, ان کا انداز بہت پیارا تھا, ان کی کنٹریبیوشن بہت پیاری رہی. اور میں آج خوش قسمت فیل کر رہی ہوں خود کو کہ میں ان کے درمیان موجود رہی اور اس ایونٹ کا حصہ رہی. شکریہ. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد, اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو مبارکباد جیمز ٹی وی کو کہ اتنے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو, کم سن بچوں کو انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا. یہاں اسی عمر سے اگر کوئی بندہ ہاتھ پکڑ کے ان کو سکھانے لگ جائے اور ان کو آگے ایک ٹی وی کا, ایک یوٹیوب کا جس میں ان کی تقاریر ہمیشہ رہیں گی, اس سے دیکھ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور آگے بڑھ بھی سکتے ہیں, تو بہت ایک اچھا شروعات مل جاتی ہے. اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ 12 سال کے بچے, 12 سال سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہ ابھی سے اتنا اچھا بول سکتے ہیں تو آگے جا کے مطلب بہت لمبا, اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس پروسیس میں, بہت نئے نئے طریقے بندہ خود انوینٹ کرتا ہے, اپنا اسٹائل بناتا ہے, تو جب آگے جائیں گے تو اور کتنا اچھا بول سکتے ہیں. اور میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی تو مسکان دیکھ کے بندہ فدا ہو جائے, تو اگر ان میں مسکان کے پیار کے نمبر ہوتے ہیں سب کے پورے ملتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ آبویسلی بات ہے, ابھی ان کا ابھی شروعات ہے, بس ابھی ایک بہت لمبا سفر ہے, آگے جا کے بہت کچھ ان لوگوں نے سیکھنا ہے. تو سب سے پہلی تو جیسی
حماد نے بھی بولا کہ جو ہمارا اسٹائل ہم لوگ بچپن سے بھی ہم بھی بچپن میں یہ کرتے تھے کہ آتے سب سے پہلے السلام علیکم یا بسم اللہ یا سب کو سلام کرنا، یہ اب تھوڑا پرانا ہو چکا ہے. اس کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اپنے مواد سے شروع کیا جائے. اور پھر وہی کہ چھوٹے بچے ہیں، تھوڑا حافظہ بھی اب ان کا کمزور ہے، آگے جا کے جتنا ان کا جو مائنڈ ہے وہ پختہ ہوتا رہے گا تو ان کا حافظہ بھی اور اچھا ہوتا رہے گا. باقی بہت پیارا بولے سب. 3-4 بچوں میں تو میں نے دیکھا باقاعدہ ان میں جو ان کا انداز بیان تھا وہ بالکل مکرر والا ہی تھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا سا اور پالش کر دیا جائے نا تو وہ اور اوپر جا سکتے ہیں اور اچھے مقرر بن سکتے ہیں. اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی اس کا اختتام کروں گا. باقی سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو صرف ایک فارمیلٹی کر رہے تھے ججمنٹ کی، ورنہ یہ ججمنٹ بنتی یہاں تو نہیں ہے. آپ جب نبی کے شان میں کچھ بولو گے تو اس کا جو آپ کا تحفہ ہے وہ خود نبی آپ کو قیامت کے روز انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو ان بچوں کو ان سب کا اپنا اپنا تحفہ ملے گا. ہم نے ایک فارمیلٹی ادا کی تھی اور جس نے ابھی بہتر بولا صرف بولنے کے حد تک وہ انشاءاللہ جیت کے جائے گا. شکریہ. اور اب باری ہے کہ ہمارے ننھے مقررین کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گی ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سن مقابلہ تقریر 2022 کی ڈائریکٹر محترمہ شمائلہ وقار کو اور ہمارے منصفین کو کہ وہ تشریف لائیں اور پارٹیسپینٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کریں. رحمت حق نے مگر ڈھونڈ نکالا مجھ کو، رحمت حق نے مگر ڈھونڈ نکالا مجھ کو. اور اب وقت ہے نتائج کے اعلان کا، جسے سننے کے لیے ہمارے تمام کم سن مقررین بہت بے چین ہو رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، آج کے مقابلے کی رنر اپ ہیں ماریہ بطول. اور اب ناظرین، ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سن مقابلہ تقریر 2022 کے ونر ہیں محمد علی عالم. منگتا اب تو دے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو محمد علی عالم. ناظرین، کل سن مقابلہ تقریر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مقدس سرائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کوئی ٹکڑا مجھ کو جوش وحشت نے کیا بادیا پیما مجھ کو، خلد سے خلد سے لائی ہے طیبہ کی تمنا مجھ کو.